تو اور خود دو انبیاء تو خود ذریعہ امیر المومنین کے اندر ہی، حضرت آدم اور حضرت نوح امیر المومنین کی قبر کے پاس ہی دفن. تو خود آیت اللہ کشمیری یہ بات بیان فرماتے تھے کہ مجھے تو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، بس جا کر ناد علی پڑھتا ہوں اور سارے مسئلے میرے حل ہو جاتے. تو آپ بھی امیر المومنین کو پکاریے، دیکھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اپنے زمانے میں مجتہد مسلم تھے شیخ زین العابدین مرندی. یہ صحن امیر المومنین، اتنا بڑا مجتہد ہونے کے بعد بھی صحن امیر المومنین میں اس جگہ پر جہاں فقیر وغیرہ دروازے کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، وہاں پر یہ جا کر بیٹھ جاتے تھے. ان کے لوگ علماء ان کے پاس آتے تھے، آغا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے. کہتے نہیں، تم کو نہیں پتا کہ اسی دروازے سے گزر کر امام زمانہ حضرت خضر حرم کی طرف جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں کہ شاید گزرتے ہوئے اس فقیر کی طرف بھی کوئی نظر کرم فرما لے. تو بہرحال توسل کیجیے امیر المومنین سے کہ مولا میں گناہوں میں ایسی غرق ہو رہی ہوں جس کا نتیجہ آخرت میں جہنم کے اندر جلنا ہے. آپ کی مدد اور آپ کی عنایت شامل حال ہو جائے تو میں اپنے آپ کو ان سے بچا سکتی ہوں. توسل کیجیے امیر المومنین سے. اور اس کے بعد یعنی واقعی وہ موقع ہے کہ یا علی مدد کہیے، پھر دیکھیے کہ کیسی مدد آپ کے پاس آتی ہے اور شیطان کے چیلے کیسے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. کیونکہ جب کرار اور غیر فرار کی مدد آئے گی تو شیطانی چیلوں کو بہرحال فرار اختیار کرنا پڑے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا، یہی آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رفع میں تھے. ایک چیز بس بیچ میں آ گئی تو اور بتا دوں، اکثر کیونکہ اس قسم کے سوالات آنے لگے ہیں ہمارے پاس. وہ فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا ہے، ایک عمل انہوں نے بتایا، چھوٹا سا بالکل عمل ہے. کہا کہ یہ والا اگر لوگ اکثر میرے پاس گھر کے لیے آتے ہیں، کسی کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو رزق چاہیے ہوتا ہے، اور کسی کو شادی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، الخصوص شادی. تو کہتے ہیں میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کر کے اور اس کو ہدیہ کیا جائے امام جواد کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کی ہر خواہش کو، چاہے وہ گھر کی انہوں نے خواہش کی ہو، چاہے گاڑی کی خواہش کی ہو، چاہے رزق کی کوئی خواہش کی ہو، چاہے رشتے اور شادی کے سلسلے میں کوئی خواہش ہو، ہر خواہش کو میں نے پورا ہوتے دیکھا. سورہ یاسین کو پڑھ کر امام جواد کی خدمت میں جو ہے وہ آپ ہدیہ کریں. پھر دیکھیں کتاب روح و ریحان، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو جو ہے اس عمل کو لکھا گیا. اچھا، اس کے علاوہ جو استقامت ہمارا جو مین موضوع ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اندر سختی کیسے پیدا کریں کہ گناہوں کے مقابلے میں بس ایک پہاڑ کی طرح سے ہم ہو جائیں. تو مشہور عرفا میں سے ایک شیخ علی زاہد قمی، یہ بڑے عرفا میں سے گزرے ہیں اور یہ ملا حسین قلیہ حمدانی کے شاگردوں میں سے رہے. اور انہوں نے دو چیزیں علی الخصوص بتائیں استقامت کے سلسلے میں کہ گناہ پھر آپ کے قریب نہیں آنے پائیں گے. اور یہ آفتاب خوبہ کے نام سے جو کتاب آئی ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں. ایک تو ہے تلاوت قرآن کی کثرت کے ساتھ، قرآن کی آپ تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کرنا. پھر آپ دیکھیں گے جب ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر کلام الہی رہے گا تو فرار اختیار کریں گے شیاطین وہاں سے. کثرت سے تلاوت قرآن. اور صرف دو چیزیں بتاتے تو دوسری چیز کہتے تھے ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتے تھے. اور یہ والا جو انہوں نے عمل ہے یہ بالکل حالت احتضار جس وقت تھی اس وقت شیخ علی زاہد قمی نے بتایا تھا. حالت احتضار میں کہا تھا کہ یہ دو اعمال ایسے ہیں، ایک تو تلاوت قرآن کی کثرت اور خود یہ ذکر یونسیہ. اس کو اگر کوئی شخص کرتا رہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اور آیت اللہ عبد الکریم کشمیری جن کا بھی اس سے پہلے ذکر ہوا تو فرماتے تھے کہ اس عمل کو، ذکر یونسیہ کو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھا جا سکتا. اور نورانیت قلب کے لیے، رفع حجابوں کے لیے اور گناہوں کے ترک کے سلسلے میں استقامت کے لیے کہتے تھے کہ ہر وقت اس کا پڑھنا انتہا سے زیادہ مفید. کوئی بھی مسئلہ نہیں اتنا چھوٹا سا ہے جو کہ آپ ہر وقت چاہیں تو جس پر عمل کر سکتی ہیں.
اور اس کے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں اپنی حیثیت، ویسے تو 6 عادات بتائے گئے ہیں اس کے، کہ یا تو اس کو 400 دفعہ پڑھیں، یا روزانہ 700 دفعہ پڑھیں، یا 1001 دفعہ پڑھیں، یا 3000 دفعہ، یا 4000 دفعہ، یا 7000 دفعہ. یعنی 400، 700، 1001، 3000، 4000 یا 7000. البتہ عام لوگوں کے لیے عشاء کے بعد اگر سجدے میں جا کر 400 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو یہ بہت مجرب ہے، اور ایک ساتھ نہ پڑھ سکے تو وقفوں میں سجدے میں پڑھا جا سکتا کہ اب 50 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لیا، پھر 50 دفعہ سجدے میں جا کر، البتہ پڑھنا سجدے میں ہی، یعنی اثر پذیری زیادہ ہونے کے لیے، ورنہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا جا سکتا. اور کم سے کم عدد روزانہ کا 400 دفعہ ہے. آیت اللہ ابراہیمی امینی نے بھی اپنی کتاب خود سازی میں اس کو علی الخصوص ذکر کیا ہے، لیکن یہ خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ 400 دفعہ سجدے کے اندر پڑھنے والا. اور کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ، ویسے تو کوشش کریں ساری زندگی پڑھنے میں کیا قباحت ہے، لیکن چلیں اگر کوئی شخص اتنی پابندی سے نہیں کر سکتا تو کم سے کم 40 روز تک اس عمل کو ضرور کریں. علماء فرماتے ہیں کہ ایسے عجیب اثرات روحانی آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسے یہ چیزیں ممکن ہو رہی ہیں، کہ دل گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں، یا اگر مائل ہو بھی رہا ہے تو گناہوں میں اور آپ کے درمیان ایسی رکاوٹیں آ رہی کہ آپ اس گناہوں کی طرف نہیں جا سکیں گے. اچھا، اب علماء اس سلسلے میں ان اعمال جو بھی آپ نے سارے سنے ہیں، کچھ احتیاطیں بھی بتاتے ہیں اس میں، کہ جب یہ عملیات آپ انجام دیں تو کوشش کریں کہ اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول رکھیں. یعنی پیغمبر فرماتے تھے نا کہ جس طرح تم پیسوں اور سونے کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح سے بس اپنی زبان کی حفاظت بھی کرو. دیکھیے پیسوں اور سونے اور پیسوں کی حفاظت انسان کیسے کرتا ہے؟ صندوق میں رکھتا ہے، اس کو تالا لگا کر رکھتا ہے. زبان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی حفاظت کا پروردگار نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ مضبوط دانتوں کی دیوار اس کے اطراف میں بنائی اس کی حفاظت کے لیے. پھر مزید ایک اور دیوار، ہونٹوں کی دیوار بھی، اس کے اندر زبان کو رکھا گیا. خدا کے لیے اس کو آزاد نہ چھوڑیں، ورنہ یہ خود سانپ بن کر آپ کو خود ڈس لے گی اور آپ کی آخرت کو خراب کرے گی. یعنی حرام تو چھوڑیے، مباح کاموں سے بھی پرہیز کرنا. یہی وجہ ہے کہ کمگوئی کے سلسلے میں خاص طور پر آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ اسحاق فیاض 4 مشہور مراجع میں سے ہیں نجف کے، اور ایک زمانے میں یہاں پر کراچی بھی آئے تھے. تو جو لوگ ان کی خدمت میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ بہت ہی کم بات کرتے ہیں. ویسے درس خارج اور جب اس ممبر پہ آتے ہیں تو ایک الگ ان کی شان ہوتی ہے، لیکن عمومی زندگی میں انتہائی کم گو، زبان پہ حد سے زیادہ کنٹرول، بہت کم گو. اور ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے زبان پہ اگر کنٹرول نہیں کیا، کہ کربلائی احمد تہرانی، یہ علماء میں سے گزرے ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک کربلا میں رہا تھا، ایک مدت تک. اچھا، شروع میں جب انسان وہاں پر جاتا ہے ان جگہوں پہ تو بڑی روحانیت ہوتی ہے، بڑا تقویٰ ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں مستقل رہائش اختیار کر لیتا ہے تو معنویت میں کمی ہونے لگتی. تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل میری معنویت میں کمی ہو رہی تھی اور مسلسل روحانیت کم ہوتی جا رہی تھی. میں سخت ناراحت ہوا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سے متوسل ہوا. میں نے کہا مولا میری پہلے جیسی کیفیت نہیں رہی، حتیٰ کہ آپ کے لیے گریے میں میری پہلی جیسی کیفیت نہیں. اب میں ایسا گریہ بھی نہیں کر پاتا جو پہلے کرتا تھا. تو کہہ رہے ہیں امام اقدس کی طرف سے مجھے یہ جواب ملا کہ یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگوں نے زبان کا کنٹرول ختم کر دیا، اور جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہو، اس سے روحانیت اور معنویت بہت کمزور ہو جاتی. تو کہنے لگے پھر میں اس کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوا اور اس کے بعد اپنی زبان پر کنٹرول کیا، اور یہاں تک کہ وہ معنویت اور روحانیت، کھوئی ہوئی معنویت اور روحانیت کو دوبارہ حاصل کی. اور یعنی اس دوران ایک تو یہ احتیاط کرنی. ایک عمل اور علماء نے بتایا ہے، اور وہ ہے جو سورہ نور کی آیت نور 35 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح، اور پھر وہ پوری جو آیت ہے 35 میں، اس کو روزانہ 256 مرتبہ پڑھنا ہے، 256 دفعہ. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اصحاب سیر و سلوک میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اس کو کرنا شروع کر دے. ایسے حقائق
جو ہے کشف ہوں گے اور سچے خواب اس کو آنے لگتے ہیں. سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے رویا صادقہ, سچے خواب دیکھے گا. 256 مرتبہ سورہ نور کی آیت نور 35 نمبر کی جو آیت ہے اس کو پڑھنا شروع کر. اچھا یہ دیکھیے جو عملیات ہیں نا یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں. آیت اللہ عزیز اللہ خوش وقت, ابھی کچھ ہی میرے خیال 1 مہینہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا, اور خود یہ سمدھی ہیں رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کے. ان کی بیٹی کی شادی مصطفیٰ خامنہئی سے ہوئی ہے, رہبر معظم کے بیٹے سے. ابھی عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے, وہیں طبیعت ان کی خراب ہوئی تھی اور ریاض کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی رہے تھے وہاں پر سانس کی تکلیف میں, اور اس کے بعد انتقال کر گئے. یہ فرماتے تھے کہ یہ جو اذکار ہے نا ان کے ذریعے گناہوں کو دبا دیجیے. ان کا بہت وزن ہے ان اذکار کا. یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ جیسے آیت نور 256 دفعہ یہ گناہوں کو کچل کے رکھ دے گی. یہ جو اس سے پہلے آپ نے اعمال انجام دیے, فرماتے تھے کہ ذکر کثیر سے گناہوں کو دبایا جا سکتا ہے. اور کہتے تھے کیونکہ یہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ ذکر کثیر شمار ہوتا ہے, اس کو ذکر کثیر کہا گیا ہے. اس وجہ سے اس کی خاص طور پر پاسداری کریں. اور اس کے علاوہ فرماتے تھے کہ درود کی 1 تسبیح روزانہ پڑھیں اور جمعے کے دن درود کی 10 تسبیحات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. یہ آیت اللہ عزیز اللہ خوش وقت. میں نے مختلف چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ان سب علماء کی چیزیں آپ کے پاس جمع رہیں, اور جس کی جو بھی ظرفیت ہے اس کے مطابق ان چیزوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ان اعمال سے گھبرائیں نہیں, تھوڑی بہت زحمت ضرور ہے. مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگ زحمتیں بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. مثلا کسی کو کوئی عمل بتائیں تو کہتے ہیں مولانا, یعنی جو علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا آپ ہی کر لیجئے ہماری طرف سے. مثلا کسی کو کہیں جناب یہ والی جو سورہ ہے آپ لکھ کے رکھیں اپنے پاس, وہ کہتے ہیں کیا فوٹو کاپی چل جائے گی. یعنی خود سے کوئی حتیٰ کہ کوئی عمل بھی بتائیں تو فیس بک وغیرہ کا مدرسے کا اکاؤنٹ ہے, لوگ کہتے ہیں آپ ہی لکھ کر اور اس کی کاپی ہمیں بھجواتے ہیں اس کو. یعنی اتنے سیریس بھی نہیں ہے اپنے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ معمولی سی زحمت بھی ہو جائے. اچھا جو احتیاطیں بتائی جا رہی تھیں ان میں ایک احتیاط یہ بھی ہے, علماء فرماتے ہیں کوشش کر کے اگر ہر وقت باوضو رہیں تو بہت اچھا, یہ بہت زیادہ مددگار ہوگا اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ان اعمال کو بار بار انجام دیں, اور گناہ سے تو دور رہیں گے. اور حتی الامکان فرماتے ہیں جس جگہ بھی بیٹھیں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. کوشش کریں کہ جہاں تک بھی ممکن ہو, مثلا کسی گھر میں گئے انہوں نے کہا یہ تشریف رکھیے, اب دیکھیں اندازہ کر کے قبلہ رخ ایسی سیٹ پہ بیٹھیں جو قبلہ رخ ہو جائے, ممکن اگر ہو, زبردستی نہ ہو. شہید اول ہمارے کتنے بڑے مجتہدین میں سے گزرے ہیں, وہ تو اس بات کا حد سے زیادہ اعتقاد رکھتے تھے قبلہ رخ بیٹھنے پہ. کہتے تھے یہ عمل اتنے عجیب اثرات کا حامل ہے کہ خود اس بات پر اتنے عامل تھے کہ اگر کسی محفل میں یا کسی درس میں قبلہ رخ نہ بیٹھ سکتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ میں نے بہت بڑی فضیلت کو کھو دیا. دیکھیے جس طرح وہ ہوتا ہے نا, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ ریڈیو کی جب سوئی آپ کرتے ہیں تو ایک خاص مقام پر جا کے ایک دم سے سگنل کو پکڑتی, قبلہ رخ ہونے سے آپ کے سگنل سارے درست ہو جاتے. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ کوشش کر کے قبلہ رخ بیٹھیں. اور یہ اتنا زیادہ ادب اور احترام کے قائل تھے خاص طور پر مجالس اور درس کے سلسلے میں شہید اول, کہ یہ جب بھی کسی درس میں اور مجلس میں بیٹھتے تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ادب اور احترام ہوتا تھا کہ جیسے پیغمبر اسلام کے سامنے آ کر بیٹھے ہوں, اتنا احترام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی ایک ایک انداز اور طریقے سے ادب جھلک رہا ہوتا تھا. تو آداب کی رعایت بہت بڑے بڑے مقامات دلواتی. اچھا علماء فرماتے ہیں خاص طور پر اگر اس بلند مقام روحانیت کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو کوئی صبح ایسی نہ کرے کہ جب اس سے نافلہ صبح فوت ہو گئے. نافلہ صبح, نافلہ فجر جو ہوتے, اور آغا سیستانی تو ضروری نہیں کہ فجر سے پہلے ہی بس, اگرچہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے جتنا فجر سے قریب جو ہے وہ پڑھے جائیں گے, لیکن نماز عشاء پڑھنے کے بعد جتنا ٹائم لگتا ہے, اور نماز شب بھی آپ کو پتہ ہے کہ آغا سیستانی کے فتوے میں فوراً بعد نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے نماز شب پڑھ لی اور نماز عشاء کے بعد نماز شب, تو اس کے فوراً بعد بھی آپ نافلہ صبح پڑھ سکتے ہیں.
نافل فجر اس کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی. تو ضروری نہیں کہ بالکل فجر سے پہلے ہم سے نہیں اٹھا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ یہ مشکل ہو، اس سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی. اچھا، پھر علماء ایک اور احتیاط بتاتے ہیں کہ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے تک کوئی دنیاوی کلام نہ کرے. یہ ایک اور احتیاط ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر 1 گھنٹے تک کوئی دنیاوی کلام نہ کرے. ذکر اذکار یہ سب پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی دنیاوی کلام نہ ہو. تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ لیں گے تو اثر پذیری اور زیادہ بڑھ جائے گی. ویسے گناہوں سے ترک کے سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آیت اللہ بہجت نے الگ سے بھی بتائی ہیں، یعنی ہر گناہ کے حوالے سے الگ. مثلا ان سے لوگ آ کر سوال و جواب کرتے تھے کہ اور آیت اللہ بہجت اسی وقت جواب دیتے تھے. مثلا کسی نے پوچھا کہ ریاکاری سے کیسے بچیں، تو کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ریاکاری سے بچانے والا ہے. کسی نے کہا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو کہا کہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کروں. یعنی یہ اسپیسیفک ہیں گناہوں سے بچانے کی چیزیں. کسی نے کہا کہ مجھے وسواس بہت زیادہ آتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو. کسی نے کہا کہ مثلا مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. تو یہ تو چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن 1-2 چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں کہ دیکھیں گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم اور آسان ترین چیز ہے. یہ آپ کو شروع میں شاید مشکل لگے لیکن آپ کہیں گے کہ ارے اس سے زیادہ آسان تو کوئی بھی چیز نہیں. مقدمات گناہ سے دوری اختیار کریں. دیکھیے ایک ہوتا ہے گناہ، مثلا گانا سننا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مثلا کوئی ایسا فحش قسم کا کوئی پروگرام، یہ تو خود گناہ ہے. اور ایک ہوتا ہے مقدمہ گناہ، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے سے وہ گناہ آسان ہو جاتا ہے یا اس کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں، اسے مقدمہ گناہ کہتے ہیں. آیت اللہ تقی مصباح یزدی جو کہ اس وقت عرفا میں شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے سامنے آ کر بچنا بہت دشوار ہے، بہتر ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آنے دو. میں مثالیں اس کی دیتا ہوں، یعنی اسباب گناہ کو ترک کر دو. جیسے آیت اللہ مہدی بحر العلوم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر آپ کو گناہ کا کوئی ایسا موقع مل جائے تو آپ کیسے بچیں گے، تو کہنے لگے میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا موقع ہی نہ آئے. موقع نہ آنے کے معنی کیا ہے کہ اگر آ گیا موقع تو بچنا بہت مشکل ہے، بہتر ہے کہ اس موقع ہی کوئی نہ آنے دو. مثلا اگر ٹی وی کھول کر بیٹھی گئے ہیں سامنے تو نگاہیں بچانا بہت مشکل. فحش مناظر چینل تبدیل کرنے کے دوران ہی نگاہوں میں آپ کی آ جائیں گے، اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ یعنی ٹی وی پر نگاہ جما کر بیٹھنا، اس کے بعد پھر گناہ سے بچ جانا مشکل اور محال ہے، ٹی وی پر کے سامنے نہ بیٹھنا آسان ہے. آپ کہیں گے یہ تو کتنی مشکل اور ناممکن بات آپ نے بتا دی. دیکھیے ایسی چیزیں ہمارے اندر رائج ہو گئیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. کیوں یہ آپ اگر اس کے اندر پورا اس کے واقعی بیٹھیں کہ کس طرح سے ڈرامے اور یہ فحش چیزیں اور یہ اشتہارات اور یہ تمام چیزیں یا ٹاک شوز بھی اگر بالفرض اس کے اوپر آ رہے ہیں، وہ آپ کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وہ خاص سازشی طور پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لوگوں کے مائنڈ بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، اسپانسرڈ پروگرام ہوتے ہیں مختلف مثلا سیاست دانوں کے، ان کی پروموشن کے، اور یہ سب بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کہہ رہے ٹی وی کھول کر سامنے بیٹھنا اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیا آپ نے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیں یہ مشکل ہے. ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنا آسان، کر کے دیکھ لیجئے آپ. فسق و فجور کی محفلوں میں یا اس قسم کی شادیوں میں جا کر کسی گناہ میں پڑے بغیر واپس آنا مشکل ہے، گناہ کی محفل میں نہ جانا زیادہ آسان. جو خاص طور پر ایسی جگہ کہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ واقعی وہاں پر کھلم کھلا حرام کام ہوں گے، آدمی پریشان ہوتا ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیسے جاؤں، کیا ہو، اپنے آپ کو کیسے بچا کے وہاں سے نکلوں گا. یہ الگ ایک موضوع، یہ الگ موضوع. اسی طرح سے کم عمری ہی میں ایک آدھ دفعہ بچے کی ضد نہ مان کر اس کا رونا دھونا سن لینا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کم عمری ہی میں اس کو ایسے ہائی فائی قسم کے موبائل فون اس کو دلوا دیے جائیں، انہی موبائلوں کے اندر انٹرنیٹ کی سہولتیں موجود ہوں کہ ایسا یہ جیسے اس کو تالاب میں دھکا بھی دے دیں بچے کو اور کہیں گے خبردار دیکھو بیٹا گیلے ہونے سے اپنے آپ کو بچانا. یہ تلقین کرنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے، البتہ ایسی چیزیں مہیا نہ کرنا زیادہ آسان. ایک آدھ دفعہ کا رونا دھونا برداشت، یعنی چھوٹی عمروں میں خاص طور پر. اب مجھے پتا ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ناممکن ہے اور بچے اب اس قسم کے ہو گئے ہیں اور وغیرہ، جن پر جو ہاتھ سے نکل گیا معاملہ ان کے لیے کوئی اور طریقہ کار سوچیے. لیکن جو بچے ابھی کنٹرول میں ہیں، جو سامنے ہیں،
ان کو ان چیزوں سے کسی حد تک دور رکھیں. کیا اگر کبھی دلوائیں بھی تو بہت سادہ سا کوئی دلوا دیں جس کے اندر انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت نہ ہو, جس میں گناہوں میں پڑنے کے امکانات اس کے نہ ہوں. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے اس میں سادہ اور کون سے ہائی فائی قسم کے ہوتے ہیں, میرے پاس تو خود ہی آثار قدیمہ والا موبائل فون ہے. خیر, تو بہرحال تو اچھا, اسی طرح سے مثلا نامحرم سے ملاقاتیں کرنا اور ان سے بات چیت کرنا اور چیٹنگوں کے مسئلے جو ہے وہ بہت پوچھتے ہیں نوجوان, اور انٹرنیٹ پہ اور ہنسی مذاق کرنا نامحرموں سے, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر لے جائیں, یہ محال اور ناممکن. البتہ ان سے بات نہ کرنا اور چیٹنگ نہ کرنا زیادہ آسان. جائیں, گھسیں اور جناب بات چیت کریں اور ہنسی مذاق کریں اور گھلنا ملنا رکھیں اور جو ہے وہ چیٹنگ کریں, اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سوچیں, یہ محال اور ناممکن. ہاں, نہ کریں, اس طرف ہی نہ جائیں, یہ زیادہ آسان. اسی طریقے سے بہت سے سینما, آج کل لوگ بہت سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں سینما ہے اور وہاں اگر ہم جائیں وہاں پہ کوئی حرام بھی نہیں ہے اور صرف فیملیز آتی ہیں اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں. لیکن کیا ہے کہ اگر خوف حرام بھی ہے اس پہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھیے حرام ہو جاتی. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے حرام موسیقی سے بچنا جو چاہے گا اسے حلال موسیقی بھی ترک کرنا پڑتی, ورنہ بچ نہیں سکتے. تو آج جو مباح چیز دیکھنے جا رہا ہے کل وہ حرام چیز دیکھنے بھی جائے گا. اسی طریقے سے جو رات کو مثلا دیر تک سونے کا عادی ہو گیا, بس بیٹھے ہوئے بلا وجہ, آج کل لوگ ہر وقت ان کے ہاتھ میں اس قسم کے موبائل فون بھی رہنے لگے, تو جو زیادہ دیر تک جاگے گا بالآخر وہ اس کی نماز فجر بھی قضا ہوگی. دیکھیے مباحات بعد میں حرام کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں. شروع میں ہو سکتا ہے کہ انسان سگریٹ, پان, چھالیا, تمباکو وغیرہ کا مباحات کا عادی بنتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہیروئن پینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی فضول نشے جو ہیں یہ بھی بالآخر, یعنی چاہے وہ حرام کی حد تک نہ ہوں, لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ان کا عادی بن جاتا ہے. یعنی ڈائریکٹ کوئی ہیروئن پینا نہیں شروع کرتا, پہلے سگریٹ پیتا پھر ہیروئن کی طرف جاتا ہے مثلا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے دیکھیے مباحات کے حوالے سے میں کیسی ضروری نہیں کہ اس پہ آپ عمل کریں. جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کا میں نے ایک دفعہ واقعہ بھی پیش کیا تھا آپ کے سامنے, کہ جب کیونکہ آیت اللہ مرشی کی اکثر ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں امام زمانہ سے بھی, معصوم قوم سے بھی اور دیگر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آغا مرشی کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے امام کو چائے پیش کی تو امام نے ایک جملہ کہا, هذه الامور من فضول المعاش ونحن نتجنب عن فضول المعاش. یہ تمام چیزیں بالکل فضولیات ہیں اور ہم اپنے آپ کو فضولیات سے آلودہ نہیں کرتے, ہم ان سے اجتناب کرتے, نہیں پی. تو بہت سی دیکھیے چیزیں ایسی ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیے بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ ڈالتا ہے. اب کتنے ایسے سکولز ہیں باقاعدہ بڑے, ہم کہتے ہیں ہائی فائی اور اسٹینڈرڈ والے سکولز میں بچوں کو مثلا ہم نے ڈالا ہوا ہے. ہم بھی ظاہر اسی شہر میں رہتے ہیں اور ان چیزوں کے خلاف بھی نہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے, لیکن کتنا ہی نوجوان ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بس اچھے اسکول کا معیار ہی کہ جس اچھے اسکول کا معیار ظاہر پاکستان میں کیا ہوگا کہ فسق و فجور وہاں پہ زیادہ ہوگا, لڑکے اور لڑکیوں کے آزادانہ ایک دوسرے سے ملنا اور آمد و رفت ہوگی, حرام اور گناہ اور یہ تمام چیزیں ہوں گی اس کے اندر. لیکن کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اتنی خرابیاں لے کر آتی ہیں کہ وہاں بھیجنے کے بعد بچوں کو گناہوں سے بچانا کتنا مشکل اور ناممکن. نہ بھیجنا پھر بھی آسان. ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ مجھے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ سمجھیں اس بات میں, لیکن یہ کہ اگر اس کی عاقبت بخیر ہو رہی ہے اور کچھ دنیاوی نقصان ہو رہا ہے تو کچھ دنیاوی نقصان کو, جیسے کہ علماء مثال پیش کرتے ہیں حضرت یوسف کی, گناہ کے مقابلے میں 14 سال کی قید اور روزانہ کوڑے لگتے تھے یا نہیں لگتے تھے, لیکن 14 سال کی قید کے باوجود جو انسان قید میں ہوتا ہے وہ دنیاوی ترقی سے رک جاتا ہے. لیکن انہوں نے گناہ کے مقابلے میں دنیاوی ترقی سے محرومی برداشت کر لی, لیکن جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اوپر چلنا نہیں چھوڑا. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہ جائیں گے اگر اس فاسق و فاجر ماحول والے اسکول کے اندر نہیں بھیجیں گے کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد پھر یہاں تو اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا لیکن وہاں پہ بالکل اسفل سافلین میں جانا پڑے گا جو ایک اخروی زندگی. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ خود آیت اللہ سیستانی بھی اپنی کتابوں میں یہی فرماتے ہیں استفتاءات میں کہ ہر ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پر گناہ میں پڑنے کا احتمال ہو یا خوف فساد ہو جائز نہیں. یعنی مقدمتاً بھی حرام ہو سکتا ہے ایسے اسکولوں کے اندر بھیجنا یا ایسی جگہوں کے اوپر بھیجنا جو کہ آپ جو افراد ہیں وہ علماء سے ڈسکس کریں اس معاملے کو اور ایسا سرسری طور پر اس چیز کو نہ لیں.
تو بہرحال دیکھیے کہ یہ 30 دن کا جو یہ پروگرام ہے یہ رمضان چھوڑنے کا، روزانہ ایک گناہ اس کے اندر آپ چھوڑتے ہوئے چلے جائیں کہ میں ہرگز روزانہ ایک دن مقرر کر لیں ایک گناہ کے لیے. اور علماء اس میں یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ اور اس کے مقدمات بھی فراہم نہ ہو. کہتے ہیں کہ مثلا اگر غیبت کو آپ نے کسی دن کہا ہے کہ میں غیبت آج سے ترک کر رہی ہوں، تو کہہ رہے ہیں اس دن خاص طور پر جس دن آپ نے عزم کیا ہے اس دن کسی کی بھی کوئی مذمت اور غیبت تو کرنی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز کی مذمت نہ کریں. مثلا آپ ٹریفک میں کہیں پھنس گئے، آپ ٹریفک کے نظام کو برا بھلا کہنا شروع کریں، نہیں کرو، زبان کو کنٹرول کرو. بجلی چلی گئی، بار بار بجلی جا رہی ہے اور آ رہی ہے، آپ کو کوفت ہو رہی ہے، آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا بجلی کے محکمے کو یا کسی اور کو، نہیں، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، کیونکہ ابھی تم اس فیز میں ہو کہ کسی پر اعتراض نہیں کرنا، نہ حکومت پہ کوئی مثلا اس لحاظ سے اعتراض کرے جو عام طور پہ انتظامی ٹائپ کے معاملات ہوتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو فی الحال اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھو، کسی کی بھی مذمت اس پر ابھی نہیں آئے سوائے ظالمین وغیرہ کی مذمت کے، تو وہ عین عبادت اور لعنت جو کی جاتی ہے ان کے اوپر وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اور کہتے ہیں کہ مسلسل 40 روز تک کسی پر بھی اعتراض نہ کرو. یعنی اگر کوئی ایک گناہ پکڑا ایسا تو 40 روز تک اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی پر کوئی اعتراض نہ ہو. مثلا آپ کہیں گے نہیں میں کسی نامحرم پر نگاہ بلا ضرورت ڈالوں گی نہیں، بلا ضرورت جائز نگاہ بھی نہیں ڈالوں گی، تو اب کسی بھی اب مثلا کہیں میں ٹی وی دیکھوں گی نہیں، اب ٹی وی پر چاہے وہ سیاستدان آ رہے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں فاسق و حاجر افراد کے چہرے پر بھی نگاہ نہ ڈالیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اسباب گناہ کو بھی آپ ترک کر دیں گی، یعنی جو مقدمہ ہوتے ہیں گناہ کا، جب ٹی وی کی طرف نگاہ نہیں کریں گے سوائے کہ چلیں اب تو مثلا آپ کے لوگ کہیں گے ہم خبریں وغیرہ سنتے تو خبروں کے اندر وہ جس انداز کا لباس اور جو چیزیں پہن کر آئی ہوتی ہیں خواتین، تو کیسے آدمی جو ہے وہ مقدمہ گناہ بھی فراہم کر رکھے ہیں سارے، یعنی بیٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ایمان کو بچا رہے ہیں. نہیں، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، اسباب گناہ کی طرف انسان نہ جائے. اور علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے ترک گناہ کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ مسلسل اپنے علم کو بڑھاتی رہی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز گناہ ہے اور کون سی چیز گناہ نہیں، اور یہ چیز فقط توضیح المسائل پڑھنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل خوش کیا، یعنی توضیح المسائل سے مراد مجتہدین کے فتاوے ہیں، استفتاءات ہیں. ہر عمل سے پہلے اگر کسی کو یہ عادت ہو جائے کہ پتہ نہیں چیز جائز بھی ہے جائز نہیں، میں تو اپنے مرضی کے فتوے کے مطابق عمل کروں گی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ گناہوں سے بچے. یعنی اپنی معلومات بڑھائیں، مثلا کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہیں، کسی اسکیم میں پیسہ لگانے جا رہے ہیں، بی سی ڈالنے جا رہے ہیں، فلاں میں چیز میں خمس ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں چیز میں کیا مسئلہ ہوگا. جب یہ بار بار مسئلہ یا حکم خدا معلوم کرنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر دیکھیے کہ کیسے آپ گناہوں سے بچتی. معلومات کو بڑھانے سے خود بخود جب گناہ پتہ چلیں گے تبھی تو آپ گناہوں سے بچیں گے، ورنہ لا علمی میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. ارے یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو گیا. جی ہاں، ہو گیا ایسا، بس اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومتی اسکیم میں مثلا بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں جس میں 50% غریب کو دینا پڑتا ہے اور ہم پورا مال استعمال کرتے چلے گئے. اب وہ مال حرام ہمارے اندر گیا، اس کے الگ اثرات ہو رہے ہیں، مقروض الگ ہیں اس غریب کے، وہ مال بھی ہمارے لیے حلال نہیں تھا، ہم اس سے پتہ نہیں کون کون سے اپنے اخراجات بھی کر لیے ہیں، نماز کے کپڑے بھی سلوا لیے ہیں اور حج بھی اس سے کر کے آ گئے. وجہ نہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کتنی غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خوش وقت دن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ بھی ہوا. یہ فرماتے تھے کہ ادھر ادھر مت دیکھو، بس توضیح المسائل اپنے مراجع کی اٹھاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو. ہر عمل سے پہلے اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم کرو، پھر دیکھو کہ گناہوں کی گندگی کیسے ختم ہوتی. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو بہرحال کتنی ایسی چیزیں جیسے مثلا کسی کا موت کا گھر ہو. اب وہ چھوٹا سا ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے جو غلطی ہو جاتی. اب دیکھیے اس ورثہ میں اگر ایک بھی نابالغ ہے تو اس کے مال میں تصرف جائز نہیں ہوتا ہے. اگر مثلا بالغ ورثہ نے اجازت بھی دے دی، مثلا ان کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حد متعارف تک وہاں پر مثلا وہاں اگر جا رہے ہیں صوفے پر بیٹھے تو صوفہ بھی تو استعمال آپ نے کیا. حتیٰ کہ ہمارے استاد محترم کہتے تھے گھنٹی اگر گھر کی جا کے بجا رہے ہیں تو یہ بھی اس کے مال میں تصرف ہوا. تو بہرحال کیا اب نابالغ اگر اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت صحیح نہیں، تو حاکم شرع سے بعض اوقات اجازت لینا پڑتی ہے. لیکن موجودہ مجتہدین نے حد متعارف تک کہ عام طور پر جو ہوتا ہے اس تک وہاں جائیں یا مثلا چائے پانی پیا، صوفہ استعمال کیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے آ گئے. لیکن بہت سے رشتہ دار جو ہفتہ دن 15 دن وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور وہیں پر کھاتے پیتے ہیں، وہ تصرفات ہیں. جب تک مجتہد کی سے اجازت نہیں ملے گی جب تک تمام چیزیں حرام رہیں گی، چاہے آپ کسی نیک جذبے سے کیوں نہ جائیں. یہ تو میں نے ویسی مثال کے طور پر ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کی. اچھا، اب اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں اور اس کی زلزلے کی مثال تھی اور چیزوں کی مثال تھی، لیکن اس سے اب وقت اتنا نہیں.
اچھا پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے کہ یہ جب شمار ہوگا جب آپ واجبات اپنی گردن سے اتارنا شروع کریں گے. قضا کتنے واجبات ہیں؟ ایسی خالی ذکر پڑھنے سے کچھ نہیں جب تک کہ جتنے واجبات اپنے سر پہ لدے ہوئے ہیں. مثلا کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا قضا نمازیں ہیں آپ کی، قضا روزے ہیں، ان کو اتاریے، فدیے ہیں، کفارے ہیں، رد مظالم ہے، آپ کی امانتیں کس کی لے کر آئی تھیں وہ واپس نہیں کی ہیں، حج کسی پر واجب ہوا ہے اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے، خمس واجب الادا ہے، مجتہد کے پاس جا کر اپنی قسطیں نہیں بندوا رہے ہیں، لوگوں کو اس سے پہلے ہم جو نقصان پہنچا چکے ہیں کتنا ان کا ہمیں جو ہے وہ ادا کرنی ہے چیزیں. جب تک یہ واجبات اپنی گردن سے نہیں اتاریں گے ترک گناہ کے سلسلے میں قدم آگے نہیں بڑھے گا. ان کو آپ اتارنا شروع کیجئے، ایک لسٹ بنائیے باقاعدہ اور آہستہ آہستہ ان کو اتاریے. پھر علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں، ترک گناہ کے سلسلے میں لوگ اس پہ عمل کرتے نظر نہیں آتے. گناہوں کو ختم کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا. مثلا وہ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ذرا سا بچہ آپ کا بیمار ہو جاتا ہے، آپ کتنا زیادہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے، اس کا جسمانی علاج کراتے ہیں جو تھوڑے دن میں 40-50 سال میں خود ہی ختم ہو جائے گا جسم فانی کے لیے. لیکن یہاں بچے کی روحانیت متاثر ہو رہی ہے، اس کو اس کے روح جو ہے وہ اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں بن رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. مثلا گھروں میں انٹرنیٹ ہے اور ہم کہیں گے فیملی فلٹر لگوائیے، $100 کا فیملی فلٹر آتا ہے، فوراً کہنے لگتے وہ $100 10,000 روپے کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے. اسی طریقے سے مثلا ہم کہتے ہیں کہ جناب گھروں میں درس کروائیے، وہ درس کروائیں گے، مولانا کو لینے کے لیے جائیں گے. دیکھیے خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بہت سے لوگ گھروں میں بھی اپنے درس کرواتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے. یعنی علماء کو اپنے گھر میں بلانا ہے خود ہی ایک برکت کا باعث بھی ہے کہ گناہوں سے ویسے ہی، لیکن گھروں میں سلسلے جاری ہونے چاہیے. ان کو مسجد امام بارگاہوں کی حد تک محدود نہ کریں. کھانے میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، تبرک لانا پڑے گا اور ٹرانسپورٹ پہ ارینج کرنا پڑے گی. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتایا تھا کہ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے، مدرسے کو تو شاید 12-13 سال ہوئے، تو اپنے خاندان کے بچوں کے لیے میں نے ویسے ایک آپ کو بتانے کے لیے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس میں ویسا بات نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی ظاہر کرنے والی بات ہو، لیکن تاکہ تشویق و ترغیب آپ کو ہو جائے. بچوں کو جمع کر کے ایک وین لے کر آتی تھی تو اور ان کو بیٹھ کے پڑھاتا تھا. پھر واپس جب مدرسہ کھل گیا تو پھر ضرورت نہیں رہی، پھر یہیں پر وہ لوگ آنے لگے. لیکن وہ اس زمانے میں جو تھوڑی بہت اس میں کہا جائے کہ جو انویسٹمنٹ تھی، آج وہ کتنے ایسے انہی میں سے میرے رشتہ دار جو بچے تھے وہ آج مدرسے کا دست و بازو ہیں. یعنی وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے جو کام آئی. جب ہم آپ کتنی زیادہ مجالس کے اندر سنتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کے اسلام پر مالی کتنے احسانات تھے، اپنے مال کو خرچ کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خود آگے بڑھ کر کوئی مال خرچ کرنے کو تیار نہیں. کتنی اب دیکھیے بہت سے سارے نوجوان شادیوں کی عمروں کو پہنچ گئے، والدین کہتے ہیں نہیں ابھی اور پڑھ لے، اب اسپیشلائز کر لے، اس کے بعد جاب پر لگ جائے اور اچھی جاب پہ لگ جائے پھر ہم اس کی شادی کریں گے. جب تک تو میں اس کا خرچہ بس تعلیم کی حد تک اٹھاتے ہیں، لیکن وہ شادی نہ ہونے سے جن گناہوں کے اندر پڑ رہا ہے اس میں والد جو ہے ایک دم سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ جب تک خود خرچہ نہیں اٹھائے گا میں اس کو نہیں دوں گا. یعنی جسمانی اس کے لیے تو تم پورا اپنے گھر بار اور خود کو بیچنے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن جہاں اس کی روح کا معاملہ آیا وہاں پر پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں کہ بھائی اس کی جلد سے جلد اس کی شادی کرو، اس نوجوان لڑکے کی لڑکی کی. کہا کہ نہیں جناب ابھی تو پڑھ رہا ہے. جیسے وہ مشہور ہے نا، کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی خان صاحب کوئی کسی جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے کسی کے گھر میں گئے. ظاہر ہے اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ کسی قومیت پہ کوئی اعتراض ہو رہا، لیکن جو لطیفہ تھا تو انہوں نے کہا بھائی خان صاحب ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم 1 گھنٹے بعد آ جائے گا. تو مقصد یہ کہ پڑھائی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لامتناہی پڑھائی اور سال ہر سال بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور شادی کی عمروں کو 10-10 15-15 20-20 سال ہو گئے، وہ کتنے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں باپ خرچہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا کہ بیٹے کی میری روحانیت متاثر ہوگی، میں اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہوں، اس کی شادی کر دیتا ہوں، چند سال میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اسے تھوڑا سا سپورٹ پرووائڈ کر دیں، نہیں اس وقت باپ ریجڈ ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی. اسی طریقے سے دینی ٹیوشنز لگوائی جا سکتی ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہمارے خود مدرسۃ القائم میں کتنے ہمارے جو اساتذہ ہیں ایسے کہ جو کہ مثلا اسکائپ پہ بھی پڑھا سکتے ہیں اور دیگر جو اس انداز سے خدمات جو ہیں وہ اپنے انجام دے بھی رہے ہیں. تو ان تک رجوع کیا جائے، ان کی ٹیوشنز لگائی جائیں علماء کی، وہ آپ کو پڑھائیں گے. اور جب نہیں آ سکتے تو اسکائپ کے ذریعے پڑھائی جا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اجتماعی کوششیں بھی بہت ضروری. دیکھیے ایک تو وہی ہے دروس منعقد کرنا،
اور ایک ہے جناب جسے ہم نے ڈسٹینس لرننگ والا جو طریقہ کار رکھا ہے وہ یہ کہ کوئی نہیں آ سکتا تو گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لے. اور اسی طریقے سے گناہوں کے ترک کے سلسلے میں دیندار گھرانے بھی آپس میں میل جول کو بڑھائیں, آپس میں مثلا شادیاں کریں, جس سے دیندار افراد کی تعداد میں اضافہ ہو. خاندان کے بزرگ بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں کہ کیسے ہم اپنی اولادوں کو بچائیں, کیونکہ دیکھیں انفرادی طور پر آپ ٹھیک ہو گئے, اپنے گھر کو صرف خالی ٹھیک کر لیا, اپنے بچوں پہ توجہ دے کے ٹھیک کر لیا, تو خالی یہ نہیں معاشرے کی فکر اگر آپ نے نہیں کی تو ان کی شادیاں کہاں کریں گے؟ کیا فاسق فاجر بے دین لاپرواہ لاؤبالی لڑکیوں سے ان کی شادیاں کریں گے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو صرف بچا کے بیٹھ گئے اپنے گھر کو خالی, تو بالآخر آپ ایک بڑی مصیبت میں آئندہ گرفتار ہوں گے اگر معاشرے کی فکر نہیں کی کہ ان کی شادیاں بالآخر انہی دین سے لاپرواہ لوگوں کے ساتھ ہی ہونا, اس کے بعد جو کلیشز ان کے آپس میں ہوں گے. تو بہرحال اسی سلسلے میں مدارس اس سلسلے میں کام کرتے ہیں, اور ان مدارس سے جو ہے اپنا تعاون کرنا چاہیے. اور ہمیں کسی پیسوں کے حوالے سے ہمیشہ تعاون کرنے سے لوگوں کے دماغوں میں پیسہ آتا ہے نہیں, بس افراد کو یہاں پر بھیجیں, لوگ آئیں تعلیم حاصل کریں. مال کا اور اس کا پروردگار نے ذمہ لے ہوئے نیک کاموں کے لیے وہ کہیں سے خود اسباب فراہم کر دیتا ہے. افراد البتہ آپ کی ذمہ داری کہ اپنے اطراف میں جو ان کو لے کر آئیں, یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا اور قلعے کا کام کرتے ہیں مدارس. اور یہ کہ جو ہے مساجد کے اندر جو ہے وہ پروگرامز کریں, اس سے گناہ دور ہوتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان جگہوں کے اوپر جائیں اور استفادہ ان سے کریں. اور 30 روز کی جو رمضان کے اس میں تو ضرور گناہوں سے بچنے کے مقرر کر, اس میں غیبت ایک دن قرار دے دیں, ایک دن جھوٹ کا قرار دے دیں, حرام مناظر سے بچنے کا, بے پردگی کا, اسراف کا, سوء ظنی کا, اور ریاکاری اور جہالت اور تجسس اور حرام مذاق اور بخل کنجوسی اور غرور و تکبر, جو عبادات کے گناہ ہیں, جو حقوق الناس کے گناہ ہیں, قطع رحمی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہان ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک ایک دن مقرر کریں. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ گناہوں کو, پچھلے گناہوں کو بھی ختم کرنے والے کام کرنے جو ہماری کمر پہ لدے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے گناہ جو ہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں, مٹا کے رکھ دیتی ہیں. تو بہرحال بہت سارے ایسی چیزیں اعمال انجام دینے پڑیں گے. استغفر اللہ کہنے سے گناہ محو ہوتے ہیں, درود پڑھنے سے گناہ محو ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور نامحرم کی طرف نگاہ سے اپنے آپ کو بچانے سے گناہ محو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مومن مریضوں کی جو ضروریات کو پورا کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں. اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف جانے سے گناہ ختم ہوتے ہیں. اور جناب تلاوت قرآن سے گناہ ختم ہوتے ہیں. آیت اللہ شبیری زنجانی آپ کے سامنے. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں, آیت اللہ بہجت بھی کہتے تھے کہ 50 آیتیں تو روزانہ پڑھ کر حضرت حجت کی خدمت میں ہدیہ کرنے سے گناہ محو ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور بہت سارے ایسی دعائیں بھی ہیں. مثلا کفامی میں نے بلد الامین میں پیغمبر اسلام سے ایک دعا نقل کی جو عادت لکل حولین والی, آپ کو پرنٹڈ صورت میں بھی ہم مہیا کر دیں گے یہاں سے. تو انہوں نے فرمایا کہ 4000 کبیرہ گناہ فقط اس دعا کو پڑھنے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. روزانہ پڑھنا شروع کریں, یہ بھی آپ کو انشاءاللہ دے دی جائے گی. اللہم صلی علی محمد. تو دیکھیے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور ایک پہاڑ اپنے سر کے اوپر رکھ کر لے کر گئے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بہرحال اس کے بعد پھر آگ ہی آگ ہے, تباہی ہے. دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ کو جانا ہے. جو زندگی جتنی پروردگار نے لکھی اس سے زیادہ جو ہے آپ کو نہیں ملے گی, اور اس کا نتیجہ پھر یا تو برزخی عذابوں کی صورت میں اٹھانا پڑے گا. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بعض اوقات دیکھیے جوانی میں توبہ کر لیں گے اور بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. کتنے بچے ایسے قبرستان بچوں سے بھرے ہوئے ہیں جو انتظار بھی نہیں ہوا اور بوڑھا ہونے کا وہ دنیا سے چلا گیا. واقعی کہ جسد خاکی ہمارا, ہم اسی دھوکے میں رہے قیامت دور ہے اور بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے, نہیں بوڑھا نہیں ہو سکے, قیامت ان کی شروع ہو گئی. تو دیکھیے ترک گناہ یہ بیسٹ موقع ہے. گناہوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں ہمارا رمضان, جو رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا پھر کب بخشوائے گا, کب گناہ چھوڑے گا. کمار ہمت اپنی کسیے, نفس کے پندار کو توڑ دیجئے اور شکست دے دیجئے شیطان ملعون کو اس مہینے میں,
اور سعادت و بزرگی کی اس راہ پر اپنے قدم کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں. اور یہ رمضان اس کام کے لیے بیسٹ ہے جس کا ہم استقبال اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ گناہوں کے ترک کے سلسلے میں ان اعمال کو انجام دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.